کیا عورت پیر کی جوتی ہے؟ ایسا سنا ہے۔ عورت کے حقوق کیا ہیں مرد پہ؟ کتنے حقوق ہیں؟ یا صرف شوہر کے ہی بیوی پہ حقوق ہیں؟ باہر سے کسی سے جھگڑا ہوا ہے، کسی کاروبار میں گھاٹا ہوا ہے، تو سارا غصہ کس پہ اتارنا ہے؟ بیوی پہ، کیونکہ وہ تو بیچاری کچھ کہہ نہیں سکتی نا۔ اگر آپ گالیاں بھی دے رہے ہیں اس کو تو وہ لوٹ کے آپ کو گالیاں بھی نہیں دے سکتی۔ اگر آپ نے ہاتھا پائی بھی کرنی ہے تو وہ آپ کے ساتھ میں ہاتھا پائی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہاں زبان تو اس کی چلتی ہے، کیونکہ جب وہ پٹتی ہے نا تو جو زبان ہے نا وہ تو چلتی ہے اس کی، لیکن وہ آپ کے ساتھ میں مار پیٹ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو شوہر کا یہ بیوی کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ تو یہ تو بہت ہی غلط رویہ ہے، ٹھیک ہے؟ آج میں اسی حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ اس بلاگ میں تو بن رہے اینڈ تک، کوئی بھی کلپ مس نہ کریں، جس سے کہ آپ کو آدھی بات سمجھ آئے گی اور آدھی بات جو ہے وہ نہ سمجھ آئے گی۔ تو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ سارا فاطمہ۔ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن اس ٹائم سردی ہو چکی ہے، کیونکہ سردی آ گئی ہے اور سردی کر رہی ہے بہت پریشان۔ یا تو آتی ہوئی سردی پریشان کرتی ہے یا پھر جاتی ہوئی کرتی ہے، یہ دو موسم کی سردی زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ تو آپ بھی بچ کے رہیں، اپنے بچوں کو بھی بچا کر رکھیں اس سردی سے، کیونکہ یہ سردی بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ بنا دوا کے نہیں جاتی۔ تو آج کے بلاگ میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اپنے شوہر پہ۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر کہ اگر مرد کسی سے لڑائی جھگڑے میں آ رہا ہے، کسی سے لڑائی لڑ کے آ رہا ہے، یا جھگڑا ہو گیا کسی سے بندے کا، تو وہ سارا غصہ کس پہ اتار دینا ہے؟ بیوی پہ، کیونکہ بیوی ایک اس کو سب سے سستا مزدور نظر آتی ہے۔ آپ نے یہ نوٹس بھی کیا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا آپ نے، ہے نا؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سب سے سستا مزدور کون نظر آتا ہے؟ بیوی۔ ایسا نہیں ہے، بیوی ہے نا جس کو آپ نکاح میں لے کے آئے ہیں، جس دن سے آپ کا نکاح ہوا ہے وہ آپ کی شریک حیات ہے، جس کو ایک خوبصورت سا ہم سفر بھی کہتے ہیں، اپنی زبان میں ہم سفر کہا جاتا ہے۔ کون ہے ہم سفر؟ لائف پارٹنر۔ تو یہ لائف پارٹنر ہے، بیوی جو ہے آپ کی لائف پارٹنر ہے، وہ ایک ہم سفر ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ گھر میں بچے کتنا پریشان کرتے ہیں، ایک بیوی کتنا کام کرتی ہے۔ جب آپ صبح کو جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، کوئی بھی بندہ، کوئی اپنی بزنس سے جا رہا ہو، آفس سے جا رہا ہو، یا کھیتی باڑی کا کام ہو، یا کوئی بزنس ہو، یا کوئی سروس مین ہو، صبح میں سبھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں کام کے لیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ اپنا گھر پھیلا ہوا دیکھ کے، بکھرتا ہوا دیکھ کے جاتے ہیں، کیونکہ سامان بھی تھوڑا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ایک بیوی اٹھتی ہے صبح کو، وہ آپ کو بھی ناشتہ دے رہی ہے، آپ کے بچوں کو ناشتہ دے رہی ہے، آپ کے گھر کے کام کر رہی ہے، آپ کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہی ہے، آپ کو بھی پیار دے رہی ہے، آپ کے بچوں کو بھی پیار دے رہی ہے، مطلب پورا گھر کو مینیج کر کے چل رہی ہے وہ۔ اور جب آپ آتے ہیں تو آپ کو سب کچھ دھلائی وغیرہ، برتن صاف، کھانا بنا ہوا، کپڑے دھلے ہوئے، سب کچھ ملتا ہے۔ تو وہ ایک مزدور، سستا مزدور تو نہیں ہے، وہ آپ کی بیوی ہے۔ تو آپ بھی اس کے حقوق جانیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ویڈیو میری مرد حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے اور بیویاں بھی دیکھ رہی ہوں گی، تو میں بیویوں کو بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی اپنا حق جتائیں اپنے شوہر پہ، کیونکہ اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، اس میں نہ ہی کوئی شرم کی بات ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ آپ کے شوہر۔ اگر آپ اپنی خواہشات، اپنی ضروریات اپنے شوہر سے نہیں کہیں گی تو پھر کس سے کہیں گی؟ آپ کا فرض بنتا ہے اپنے شوہر کو، آپ کی کچھ ضرورت ہے تو اپنے شوہر کو بتائیں۔ اچھا، کچھ میں بیویوں کو بھی کہوں گی، کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اچھا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے نا، وہ بتائیں گی نہیں، پھر جب ان کو ضرورت پہ چیز نہیں ملتی تو ہمارے شوہر تو ہمارا خیال ہی نہیں رکھتے، وہ تو ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہے، ہم پہ یہ چیز ہے نہیں۔ اب بھیا وہ کوئی بھی کتاب تو ہے نہیں ایک شوہر کے پاس جو ان کو پتا ہوگا تو آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایسے مرد تو بہت ہی زیادہ کم ہوں گے جن کو یہ پتا ہوگا کون سی چوڑی ہے، کون سی چپل ہے، کپڑے ہیں، کیونکہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ بھی گھر سے باہر نکلے ہوتے ہیں کام کاج کے لیے، ان کے سر پہ بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جب آپ اور ہم بتائیں گے تبھی ان کو پتہ لگے گا، تو ان کی ضرورت پوری کریں گے وہ اپنی بیوی کی، اور ان کا فرض بنتا ہے یہ ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو میرے حبیب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟
یہ میں کسی عام کی بات نہیں کر رہی، میں دنیا داری کی بات نہیں کر رہی، یہ میں حدیث کی بات کر رہی ہوں، اور حدیث سے بات کر رہی ہوں میں۔ انہوں نے جواب دیا عائشہ، کیونکہ عائشہ سے میرے نبی بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ پیار ہی نہیں بلکہ گھر کے جو کام کاج ہوتے تھے ان میں بھی ہاتھ بٹواتے تھے، باہر کا سامان ہے وہ بھی لا کر دیتے تھے اپنی بیویوں کو۔ مطلب ان کے بیویوں کا مطلب یہ نہیں تھا رکھنے کا کہ انہوں نے اتنے نکاح کیے تھے، جیسے مرد ہوتے ہیں نا وہ مذاقوں میں بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ ریئل میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تو اتنے نکاح کیے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے نکاح بالکل کیے ہیں، لیکن اس حوالے سے نہیں کیے کہ صرف نکاح ہی کیے ہیں، انہوں نے فرض بھی ادا کیے ہیں۔ وہ تو ایک اپنی امت کے لیے انہوں نے ایک آسانی کی ہے کہ اگر کوئی بدوا ہے تو بدوا کو اب سے پہلے بہت برا مانا جاتا تھا، جب سے کہ ہمارے نبی آئے ساری دنیا میں روشنی ہو گئی ہے، ہماری جو بھی ہے صدقے میں زمین آسماں، دن رات، چاند سورج پہاڑ، سب کچھ میرے نبی کے صدقے میں، اگر میرے نبی نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سب میرے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے، جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے اسی نور سے نبی کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ حدیث سے بات کر رہی ہوں، میں کوئی عام بات نہیں کر رہی، یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی آپ کوشش کریں تو اپنی بیویوں کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اپنی بیویوں کو ایسا نہیں کہ اب آپ کے دل میں جو آئی وہ بول دیا، کیونکہ ایک بیوی ہوتی ہے نا اس کا دل بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، ایک مائکے کے بعد میں جو ہم سفر ہوتا ہے، جو کاندھے پہ سر رکھ کے کہہ سکتی ہے تو وہ ایک شوہر سے ہی کہہ سکتی ہے، سسرال میں اور کسی سے نہیں بول سکتی وہ، حالانکہ سسرال میں 10 ممبر ہوں 20 ممبر ہوں اسے فرق نہیں پڑتا، اگر ہاں اس کا شوہر اچھا ہو تو اس کو سب کچھ اچھا لگتا ہے، اور ایک اگر شوہر ہی خراب نکل گیا ہے تو میں مانتی ہوں کہ ایک لڑکی کی زندگی خراب ہے، وہ زندہ تو رہتی ہے لیکن جیتی جی مر جاتی ہے، اس کا کچھ نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں رہتا، اگر آدمی اس کا نہیں ہے، اس کا شوہر اپنا نہیں ہے، اپنے کا مطلب بالکل میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو انگلیوں پہ نچاؤ یا وہ غلام بن کے رہے، میں غلامی کی بات نہیں کر رہی، نہ ہی میں انگلیوں پہ نچانے کی بات کر رہی ہوں، یہاں میں بات کر رہی ہوں صرف اور صرف حقوق کی، ٹھیک ہے۔ تو شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے، اگر بیوی کوئی بھی شک بے گلے لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی شکایت کر رہی ہے، کوئی گھر کے بہت میٹر ہوتے ہیں، بہت معاملے ہوتے ہیں، شادی کے بعد بہت چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ایک شوہر کا فرض بنتا ہے اس کو سمجھنے کا، حالانکہ اپنے گھر والوں سے اگر وہ ایسا نہیں ہے، کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، اور اگر شوہر یہ کہتے ٹھیک ہے میں سمجھاتا ہوں، میں ان کو بولتا ہوں، تو پتہ ہے اس کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ میری مطلب اب یہ میری شکایت جو ہے وہاں تک پہنچ جائے گی، شاید آگے سے ایسا میرے ساتھ نہ ہو۔ تو ایسی بہت ساری بہنیں ہیں، اور بہت ساری بہنیں جو ہے وہ اس جنگ سے جوجھ رہی ہیں بیچاری، اور وہ مطلب پیہر سے آ کے ان کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں جیل میں آ گئے، تو خدا را اپنی بیبیوں کے لیے جیل نہ بنائیں، اپنے گھر کو جنت بنائیں، کیونکہ جب ایک آپ کی ماں ہے نا وہ جنت ہے، تو آپ کی بیوی بھی جنت ہے، کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ اب آپ کی کوئی اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد دے دی تو اس کی تو جنت ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ ماں آپ کی ہو یا آپ کی بیوی کسی بچے کی ماں ہو، تو ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی آپ اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں نا اتنی ہی ایک بیوی کی بھی عزت کیا کریں، کیونکہ ایک تو وہ ہے جو دنیا میں آپ کو لے کے آئی ہے، ایک ماں ہے نا آپ کو دنیا میں لے کے آئی ہے ماں، تو ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے ماں کا درجہ، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن جو آپ کی بیوی ہے اس کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہے، اس کے پیروں کے نیچے جنت اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کی جنت ہے، جیسے کہ آپ کی ماں آپ کی جنت ہے، اوکے۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہوگی، اور جو میرے نبی کا برتاؤ تھا اپنی بیویوں کے لیے، جو ان کا رویہ تھا، مطلب بہت ہی اتنا حسن سلوک کے ساتھ تھا کہ مطلب بہت ہی سافٹ ماحول تھا ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ میں، وہ بہت زیادہ، اگر کسی کے کان میں بھی درد ہوتا تھا تو اس کو بھی محسوس کرتے تھے، کسی بیوی کی آنکھیں دکھنی آ گئیں تو اس کو بھی محسوس کرتے تھے، لیکن کچھ مرد تو ایسے پڑے ہوئے ہیں دنیا میں کہ اب میں کیا ہی بتاؤں کہ مطلب ظالم تک کی حد انہوں نے پار کر دی، کیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ظالم مرد ایک ظالم بھی بن جاتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے، پلیز ایسا نہ کریں، آپ کی بیوی ہے تو ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں،
हर उनकी ज़रूरत को पूरा करें। और जिनकी बीवियाँ नहीं हैं उनको बिखरते हुए भी देखा है। वो मर्द है ना, जीते जी तो नहीं पूछते अपनी बीवियों का, उन्हें हक ही पता नहीं होता कि क्या हुकूक है, लेकिन जब वो दुनिया से गुजर जाती हैं फिर उनके सामने अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। ठीक है, मतलब अपना परिवार ही भी अपना नहीं रहता, क्योंकि जो बहनें होती हैं वो अपने घर पहुंची हुई होती हैं, भाई होते हैं उनकी भी शादियां हो गई होती हैं। तो आपका रिश्ता है ना, ये आपका रिश्ता एक दो दिन का रिश्ता नहीं है, ये ज़िंदगी भर का रिश्ता है। और मैं कहती हूँ ज़िंदगी भर का, ये क़यामत तक का रिश्ता है। आप जन्नत जाएंगे ना तो दोनों साथ जाएंगे, एक नहीं जाएगा। ये क़यामत तक का, ये हश्र मैदान तक का हिस्सा है। मतलब आपका साथ जो है हश्र मैदान तक का आपकी बीवी के साथ में साथ रहेगा, शोहर के साथ में मियाँ बीबी ही रहेंगे हश्र में भी। तो आप अपनी बीवियों को समझना शुरू कर दें। ये 2 दिन की ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं है, कोई ना ही लेके आया है ना ही लेके गया है। कुछ लोगों को तो पैसा इतना प्यारा होता है कि वो जेब में से, हालांकि वो बीवी बच्चों के लिए कमा रहे होते हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों पर खर्च किया करें। सबसे बड़ा सदका जारिया बीवी बच्चों पे खर्च करना बताया है। अगर आप 1000 रोज का सदका कर रहे हैं ना, उससे मतलब नहीं है। अगर आपके बीवी बच्चे घर में परेशान हैं तो मतलब नहीं है उस सदके का। पहले अपनी बीवी बच्चों पे खर्च करें, और बीवी बच्चों पे खर्च करना बहुत ही सवाब का काम है। अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि एक बीवी का, जो बीवी लड़की होती है उसका मायके, जब वो शादी होके आती है तो फिर उसका मायका भी नहीं रहता। एक शोहर के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं होता। ठीक है, पीहर वाले भी होते हैं ना, वो शादी से पहले के होते हैं। शादी के बाद में ना वो भी फिर अपनी अपनी फैमिली में लग जाते हैं, वो भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है निकाह किया होता है 1-2 कपड़े और 2 रोटियों से छूटने का, वो भी अपना हक अदा कर चुके होते हैं। तो फिर वो भी बेचारे कहाँ तक जो है मतलब अपनी बेटियों के हक को अदा करेंगे, क्योंकि वो पहले ही बेचारे इतना कुछ कर चुके होते हैं कि अब तो शादियाँ इतनी महंगी चल रही हैं, इतना दिया कुछ जा रहा है कि मतलब वो कर्जे में बेचारे इस तरह से बिंद गए होते हैं कि वो निकलना ही मुश्किल होता है। फिर उनका ख्याल, तो ये ख्याल तो शौहर की जिम्मेदारी है, ना कि माँ बापों की जिम्मेदारी। एक शौहर की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बीवियों का ख्याल रखें। और मैं उन माँओं से भी कहना चाहूँगी कि एक बहू से कह देती हैं कि तरबियत कैसी की है, और मुझे लगता है कि बेटियों को तरबियत देने की ज़रूरत है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेटों को भी तरबियत देने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटों को भी बताया जाए कि बीवी क्या है। ऐसा नहीं है कि बीवी को जब चाहो तब, जब दिल में आया तब उसको जलील किया, हकीर किया, सबके सामने बेइज्जत किया। उसकी भी एक इज़्ज़त है, जैसे आपकी इज़्ज़त है ना, उसकी भी इज़्ज़त है। अगर कोई गलती है, कोई उसने ख़ता की है, मैं मानती हूँ, अगर किसी से कुछ कहा है तो आप अलग में ले जाके और उसको समझाएं, ना कि सबके सामने बेइज्जत करें उसको, क्योंकि जब अकेले में समझाएंगे ना तो उसकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। जब एक शौहर समझाता है ना, तो एक बीबी है ना, वो सब कुछ कुर्बान कर देती है, क्योंकि एक शौहर के अलावा है ही कौन दुनिया में, उसका कोई भी नहीं होता। तो उसको अकेले में ले जाके समझाएं, देखें आपका घर कैसे जन्नत बन जाएगा, लड़ाई झगड़े सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप ये चीज़ करके देखें, और ये अब मेरी वीडियो मर्द हजरात तक भी पहुंचेगी, वो भी सुन रहे होंगे। अब उनके भी हुकूक हैं, मैं उन हुकूकों को भी किसी दिन मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी, उसकी भी जो है लेके आऊंगी वीडियो। जो मर्दों के हुकूक हैं, जो शौहर के बीवी पे हुकूक हैं, तो मैं उस हवाले से भी बात करूंगी। लेकिन आज मैं कर रही हूँ बीवियों के हवाले से बात, तो प्लीज़ अपनी बीवियों को न सताया करें, क्योंकि इनकी हाय भी बड़ी तेज़ होती है, इनकी जो दुआ होती है ना, बड़ा असर होता है। बीबी की दुआ में ना बड़ा असर होता है, कि जो बीबी हाथ उठा के दुआ कर दे शौहर के लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाब हो जाता है। और जो बीबी का जब दिल दुखाता है ना, शौहर जब सब बंदा दिल दुखाता है, तो उसकी हाय बड़ी तेज़ लगती है, और बहुत इतनी तेज़ लगती है कि वो घर से निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है, और पता नहीं लगता कब क्या हो जाए। तो एक बीबी की भी हाय होती है, एक माँ की हाय तो आपने सुनी होगी, लेकिन बीबी की भी हाय होती है। शादी के बाद में ये भी ध्यान रखें कि बीवी आपकी लाइफ पार्टनर है, वो आपका हिस्सा है, आपकी फैमिली का नहीं बोलूँगी मैं। फैमिली वो अपने अपने घर की हो जाती है, फिर फैमिली बँट जाती है। ये शौहर का हिस्सा है बीबी। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।